بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب، اور وزارت ان کی پہچان نہیں ہے بلکہ وہ سینئر موسٹ اس وقت پولیٹیشنز ہیں، 15ویں وزارت کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کا جو انتخاب ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ہے، اور شیخ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہیں وزیر داخلہ کیوں بنایا گیا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق شیخ صاحب پرویز خٹک صاحب تھے اور فواد چودھری صاحب تھے اور آپ تھے، لیکن نامہ اعمال جو ہے وہ آپ کے نام نکلا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ نامہ اعمال بڑا سخت جملہ نہیں آپ استعمال کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ میں تو گیٹ میں داخل ہوا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ مبارک ہو، آپ کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے انفارمیشن منسٹری کی باتیں کی جا رہی تھی، ایک دو مرتبہ میں نے اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھا، بڑے زبردست لوگ انفارمیشن منسٹری کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور کل پرسوں جب میں داخل ہوا تو پرائم منسٹر صاحب نے، کافی وزراء بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کانگریچولیشن یو آر اے انٹیریئر منسٹر، تو میں انٹیریئر منسٹر بن گیا اور آپ کے سامنے ہوں۔ دعا کریں، بڑا امتحان کا وقت ہے اور چیلنج قبول کرنا چاہیے، اور مجھے چیلنج قبول کرنا اچھا لگتا ہے بشرطے کہ اللہ کی مدد شامل ہو، لوگوں کی دعائیں شامل ہوں، میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی دعائیں شامل ہوں۔ تو آپ کو کیا ٹارگٹ دیا گیا جناب؟ چیلنج کیا دیا گیا ہے آپ کو وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے؟ کیا گولز ہیں؟ میری آج جو ایک دو میٹنگ ہوئی ہیں، مجھے تو یہی کہا گیا کہ بھئی آپ کھل کے کھیلیں، کھل کے بات کریں، اور آج میں نے انٹیریئر منسٹری میں جا کے چائنیز کے لیے خاص رعایت دی ہے ویزوں کے لیے، کیونکہ وہاں ان کی رکاوٹ تھی، اور جو دوسرے ملکوں میں ہمارے قیدی بیچارے گل رہے ہیں ان کی بھی سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کہا ہے۔ شناختی کارڈوں کی تکلیف ہے، پاسپورٹ کی تکلیف ہے، یہ ساری چیزیں آج انٹیریئر منسٹری میں بیٹھوں گا۔ آج میرا پہلا دن تھا، پھر آپ کا انٹرویو کا حکم تھا، اس لیے میں نے کہا کہ چلیں سیاسی بات چیت بھی ہو جائے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے صابر شاکر صاحب، اگر یہ استعفیٰ دینا چاہتے ہیں دے دیں، یہ 3 مہینے کی ڈیٹیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ 15-20 فروری کو آ رہے ہیں، کل آ جائیں جی۔ میرا مطلب ہے کل کے جلسے کے بعد لاہور نے ان کو بے پناہ مایوس کیا ہے، اور جس طرح وہ گلی گلی کوچے کوچے انہوں نے اپنا چورن بیچنے کی کوشش کی ہے، سیاسی چورن، اس میں سے نتیجہ تو کچھ نہیں نکل رہا سوائے مایوسیوں کے اور سوائے ناکامیوں کے۔ میں نہیں سمجھتا اگر مولانا فضل الرحمان اپنے مدرسوں کے طلباء بسوں میں بیٹھ کر نہ لاتے تو شاید یہ اس جلسے کی صورتحال تو بالکل ہی۔ لاہور شہر سے مریم صاحبہ نے ایک دن میں 8 کارنر میٹنگ کی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ لاہور بہت سیاسی طور پہ آپ دیکھیں شورش کے وقت کا اور ظفر علی خان کے وقت کا، حالانکہ محمود اچکزئی نے بڑی غلط جملہ استعمال کیے ہیں، اور اس نے کوئٹے میں بھی کی ہے۔ اس کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب، کراچی میں اس کی طرف آتے ہیں ترتیب سے۔ ذرا چوہدری صاحب آپ ذرا پوچھیں کچھ۔ نہیں شیخ صاحب، ایک تو بہت بہت مبارک، ایک تو آپ کا کیا ٹارگٹ ہے؟ وزیر داخلہ سے توقع یہ ہے کہ جرائم پیشہ چور چکے ڈاکو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں، ریکوری ہو، اور لوگ جو چین کی نیند سوئیں، اور ان کو دیہات میں رسے پکڑ کر جو سونا پڑتا ہے، اور شہروں میں نہ سڑکوں پر محفوظ ہے نہ گھروں میں۔ تو ایسی پالیسیز دیں، ایک عوامی لیڈر ہیں آپ، کہ جس سے کو پتہ چلے کہ واقعی ایک عوامی وزیر داخلہ آیا ہے۔ ایسا ہی ہوگا چوہدری صاحب، پر آپ کی گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہوگی، آپ کا بھی ایکسپیرینس ہے، آپ بھی گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چاروں صوبوں میں ایک بہتری کی فضا لانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں کیونکہ ایف سی بھی ہے اور رینجرز بھی ہے اور جو ہے کوسٹ گارڈز بھی ہیں، سو سمگلنگ کے خلاف، قبضہ گروپ کے خلاف، اور یہ جن لوگوں نے ناجائز زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ایک بہتر پالیسی لے کے آئیں گے، لیکن آپ کی دعاؤں کی اور آپ کے تعاون کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ اچھا شیخ صاحب، نہیں ہماری دعائیں شیخ صاحب یہ جو اچھا یہ شیخ صاحب کل کا جلسہ، صابر صاحب ایک سیکنڈ، جی جائیں۔ کل کے جلسے کے حوالے سے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ لاہور میں ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ بندے انہوں نے قصدن کچھ لوگوں نے نہیں نکالے، کچھ لوگ نکلے نہیں ہیں. نمبر 2 یعنی خیبر پختونخوا سے زیادہ تر فضل الرحمان کے اور امیر مقام نے بندے بھیجے ہیں، اور پنجاب کے جو بھی جدھر سے بھی آئے ہیں وہ بھی سینکڑوں میں ہی، کسی جگہ بھی 500 سے اوپر بندے نہیں آئے. ایون خواجہ آصف، احسن اقبال اور دانیال عزیز بھی 150 گاڑیاں تینوں نے لے کے آئے. یعنی میرے پاس سارا ڈیٹا ہے، تقریباً قصور سے زیادہ آئے ہیں. اور لاہور بالکل انہوں نے جھنڈی کرا دی ہے، اور غالباً شہباز شریف گروپ جو ہے انہوں نے کہا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے بطور گروپ احتجاجن اس جلسے سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا ہے. ہیونگ سیڈ دس، بات یہ ہے کہ کل ان کی ناکامی اور ان کے منہ پر کالک اور جتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، آخری دن ہے، فلاں کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے نا، وہ اپنی موت مر گیا ہے. لیکن آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ 2.5 سال کے بعد اگلے 2.5 سال میں بھی اگر عوام کا یہی حالت رہنی ہے جو آج تک ہے، تو پھر کسی ماں نو ماسی آکھن گے لوگ. دیکھیں ماں کو ماں ہی کہیں، ماسی نہیں کہیں گے. اب دیکھیں پرائسز میں کمی آئی ہے، چینی میں آئی ہے، آٹے میں آئی ہے، دوسری چیزوں میں آئی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے ایک بہت بڑا تھریٹ کیا ہے اس جلسے کا. دیکھیں 2 مہینے سے لگے ہوئے ہیں کہ 13 کو آنا، 13 کو لگ پتہ جائے گا، 13 کو آؤ گے تو آپ کو استعفے لے کے آنا. 13 کیا میرا مطلب ہے، 13 کا ہندسہ ہی بھاری ہوتا ہے. یورپ میں آپ دیکھیں چوئی صاحب، 13 کا کوئی فلیٹ ہی نہیں ہوتا یورپ میں، 13 نمبر کی کوئی لفٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی ہوٹل میں بھی کوئی بلاک ہی نہیں ہوتا اس کا. لیکن یہ ان کی سلیکشن تھی اور ان کے چہروں سے نظر آ رہا تھا ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. کیا پیغام دیا انہوں نے، مجھے بتائیں کیا پیغام انہوں نے دیا؟ ایک ہی رٹی رٹایا فارمولہ. عمران خان کے خلاف مریم صاحبہ نے تقریر کی، کوئی لوگوں کو انہوں نے گائیڈ لائن دی. اگر انہوں نے استعفے دینے ہیں تو لوگوں نے تو نہیں دینے نا، ایم این ایز نے دینے ہیں. دیں استعفے، پھر کام ختم کریں، مال مکاؤ تو کار بھی جاؤ. اور اگر انہوں نے آنا ہے تو یہ فروری کا 15-20 تاریخ میں چلے گئے ہیں تو شروع کریں، بسم اللہ کریں. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ جمہوریت، یہ کہتے ہیں جمہوریت بچانی ہے، پھر یہ ایسی بند گلی میں داخل ہو جائیں گے کہ ان کا نکلنا محال ہو جائے گا، ان کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور جو انہوں نے ہوا اور آسمان کے کلابے ملائے ہوئے تھے، جو انہوں نے دنیا سر پہ اٹھائی ہوئی تھی کہ 13 تاریخ کو آپ دیکھنا ہوگا، جس سے بھی بات کرے ان کے لیڈر سے کہتے ہیں 13 کے بعد گل کریں گے. اب بات کریں 13 کے بعد کیا صورتحال تھی وہاں پہ. شیخ صاحب آپ ذرا تھوڑا سا وہ بتائیں اے آر وائی میں ذرا کہ کیا صورتحال تھی گراؤنڈ کی ان کی. شیخ صاحب یہ کیا ان کا میں آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے لاہور سے 12,90,000 ووٹ لیا تھا، اور ان کے 13 لاکھ تقریباً 13 لاکھ ووٹ دیا تھا صرف لاہور میں. اور 11 ایم این ایز ان کے وہاں پہ ہیں، ایم پی ایز اس کے ساتھ ہیں. ایم پی ایس کے ووٹ بھی اسی میں انکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ووٹ تو ایک ہی ہوتا ہے. تو 13 لاکھ ووٹرز تھے. اس کے بعد لاہور کے علاوہ گجرانوالا، فیصل آباد، سیالکوٹ، شیخوپورہ، قصور، اکاڑا، یہ تمام تھے. تو ان ساروں کو ملا لیا جائے تو مریم بی بی نے 7 دن کمپین خود چلائی. یہ تو پھر 1% بھی باہر نہیں آیا مینار پاکستان میں. تو یہ نیریٹو کی ناکامی ہے، حکومت سے لوگ خوش ہیں، یا ان کا نیریٹو جو ہے وہ پٹ گیا ہے، جو کہ افواج پاکستان کے ساتھ لڑائی تھی اور اداروں کو چیلنج تھا. 2 گزارشیں ہیں میری صابر شاکر صاحب. ایک جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ کال دیتا ہے، وہ گلی گلی دعوت نامہ چورن نہیں لے کے پھرتا کہ آنا 13 تاریخ نو ہے، میں سندیسا دے کے جا رہے ہیں، 13 تاریخ نو آنا گھر والے بھی نال لے کے آنا. اس طرح نہیں سیاست ہوتی. وہ کال دیتا ہے، اس کے محبت میں، اس کے بیانیے میں، اس کی فالوئنگ شپ میں لوگ پہنچتے ہیں. کیا کال تھی جی یہ؟ سدا دے رہی. ایم این ایز کو آپ کے چینل نے بھی بتایا، دوسروں نے بھی بتایا کہ ایم این اے کے نمبر لکھے ہوئے تھے کہ یہاں تیرے بندوں نے بیٹھنا ہے، یہاں آپ کے بندوں نے بیٹھنا ہے، یہاں ہر ایک کا نیشنل وائز
آج چینل بتا رہے تھے کہ انہوں نے کافی لوگوں کی کھچائی، وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں چوئی صاحب دسن گے کھچ، کیا کہتے ہیں، کافی ان کی کھچائی کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کہ کہاں تھے آپ، آج سارے چینلز نے یہ بات خبر بریک کی ہے. تو انہوں نے ان بندوں سے پوچھا ہے کہ بندے تو فضل الرحمان کے تھے، اور انہوں نے نیا سلیقہ نکالا ہے کہ ایک بندے کو 2 جھنڈے دے دیتے ہیں بڑے سائز کے کہ بندے نیچے نظر ہی نہ آئیں. اور ڈنگ ٹپاؤ کی پارٹی میں کل ان کو مایوسی ہوئی ہے، اور انہوں نے اگر اپنے ممبروں کی کھچائی کی ہے تو میرا خیال ہے ٹھیک کی ہے، یہ ان کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس جلسے پہ ان کا سارا ٹارگٹ تھا اور اسی جلسے کو انہوں نے خوار کیا اور خراب کیا ہے. سو اس طرح تو بات نہیں بن سکتی. اور جس طرح کا انہوں نے ماحول کریٹ کیا تھا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ لاہور میں ٹریفک چل رہی تھی، کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی لوگوں کے جلوسوں کی اتنی شمشمہ نہیں تھا، کوئی اتنا دبدبا نہیں تھا، کوئی اتنا تنتنا نہیں تھا. سارا لاہور کھلا تھا اور سارا لاہور چل رہا تھا. اور جو یہ کہہ رہے تھے جناب سناٹا ہوگا اور گلیاں ہونیاں سنج اجاڑے، کوئی گلیاں سنج اجاڑ نہیں ہوئی، کوئی بازار بند نہیں ہوئے. یہ بڑا بھرپور طریقے سے وہاں اور یہ کہتے تھے آر پار ہو جائے گا. اللہ نہ کرے. احترام کے تمام رشتوں کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں نے کوئی اچھی سیاست نہیں کی دونوں طرف سے، اور مروایا بھی انہی بچوں نے ان کو، اور آگے لے جانے کی بجائے پیچھے لے گئے ہیں. کل کی لاہور کی سیاست میں ان کی سیاست لاہور میں دفن ہو گئی ہے. پرسوں کا میں کہہ نہیں سکتا، گزرے ہوئے کل میں انہوں نے اپنی سیاسی قبر کو خود کھودا ہے. اور ساری دنیا میں میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں جلسے کئی قسم کے ہوتے ہیں کہ واجبی سا جلسہ، عمومی سا جلسہ، تاریخ ساز جلسہ، با کمال جلسہ. لوگوں پہ چھوڑ دیں آپ. لوگوں نے کل سارے چینل دیکھے ہیں، اور اس لیے دیکھیں کہ پتہ لگے لاہور کون سا طوفان برپا کرنا جا رہا ہے اور کون سا عوام کا سمندر ہے جو امڑنے آ رہا ہے. اور بالآخر جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں، جو ان کے حامی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ جلسہ وہ نہیں ہو سکا جتنی کہ ہم نے توقع لگائی تھی. جلسہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکا جتنا ہم نے سوچے بیٹھے تھے. سو ان کو دھچکا لگا ہے. اب اس کو کس طرح 2 مہینے تک یہ کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں اور کس طرح گیپ کو پورا کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. شادی صاحب، شیخ صاحب وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کے جو حمایتی اور تبلچی ہیں دانشور، ایک نے کہا جی میں 10 میں سے 3 نمبر دیتا ہوں، دوسرے نے کہا جی وہ موسم خراب تھا، تیسرے نے کہا جی زیادہ وقت کھانا کھاتے رہے، اور چوتھے نے کوئی، یعنی وہ بھی اس کو ایک ناکام کاروائی دیکھتے ہیں. اور آپ تو خود سیاستدان ہیں اور پریکٹیکل اور گراؤنڈ ریالٹی سے واقف ہے. ایک دفعہ دیگ بیٹھ جائے تو وہ کبھی دوبارہ نہیں پکتی ٹھیک، اور سیاست میں ایک دفعہ ٹیمپو ٹوٹ جائے اور آپ اپنے دعووں کے چنگل میں پھنس جائیں. اور آپ نے کل نواز شریف کی تقریر کو بھی دیکھ لیا، مریم کی بھی تقریر کو دیکھ لیا، اور فضل الرحمان نے اپنا راستہ جدا کیا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کون اس مشن پر لگایا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کریں، فوج کے خلاف حملے کریں، ملک کے اندر افراتفری پیدا کریں اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ٹارگٹ کریں. اس کے اوپر آپ وزیر داخلہ کے طور پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو اعتماد میں لے کہ ان کی ڈورے پیچھے سے کون ہلا رہا ہے اور ان کو پیسے کون دے رہا ہے اور ان کو استعمال کون کر رہا ہے. چوئی صاحب جو بات آپ کہہ رہے ہیں، آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھ سے کہی کہ ایک اینکر نے کہا جی کہ سردی بڑی تھی اس لیے ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکا. ہاں جی، آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک اینکر کا ذکر کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ سردی بڑی تھی. جب عمران خان نے جلسہ کیا تو اس وقت موسم بڑا خوشگوار تھا. وہ اینکر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. ہیں جی، وہ اینکر آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. سو جو آپ ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور بلاول بھٹو کو سنیے. وہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مخاطب ہیں اور کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ذرا سنائیے گا جی مولانا فضل الرحمان صاحب. اس کے زخم اب گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں آنے والے دنوں میں ہمیں وہ حالات نہ دیکھنے پڑے جہاں اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے نظر آئے. میں آج
अपनी दिफाई कुव्वत को और उसकी क़ियादत को मुतवज्जह करना चाहता हूँ। मैं आज एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बिह करना चाहता हूँ कि अपने अवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए, अवाम को अपना रास्ता दीजिए, अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए। पार्लियामेंट अवाम का है, ताकत अवाम की होगी, हुकूमत अवाम की होगी। शेख साहब, ये एक तरफ गालम गलोच चल रही है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ, जनरल फैज हमीद साहब के खिलाफ, जर्नलों के खिलाफ, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब उन्हीं मिलिट्री लीडरशिप से रास्ता मांग रहे हैं। देखिए, कहते हैं हम इमरान खान से बात नहीं करेंगे। भाई किससे बात करोगे फिर बताओ? मैंने अपनी जिंदगी में फजलुर रहमान साहब को और क्या नाम है इनका, जो इनके चीफ मिनिस्टर थे KPK के होती साहब, नहीं उनका नहीं है, नहीं अकरम दुरानी, नहीं मियां अकरम दुरानी चौधरी साहब का अभी तक जो है हालात उनके बड़े ठीक जा रहे हैं। जब ये मुशर्रफ को मिलते थे तो कुछ बातें करते थे, जब बाहर मिलते थे कुछ बातें कर। इनके अंदर इतना फिफरा ही नहीं है कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आंख से आंख मिला के बात करें बात करके दिखाएं बात। हम इस्लाम के सिपाही हैं जनाब। जो कुछ इन्होंने दरा खैबर में तकरीर की है इमरान खान के खिलाफ, जो कुछ बातें की हैं, हम खत्म नबूवत, हमसे ज्यादा कैदें काटी हैं इन्होंने, हमसे ज्यादा इन्होंने कैदें काटी हैं खत्म नबूवत पर, हमसे ज्यादा ये इस्लामाबाद की तरफ इनकी निगाहें हैं। इनका मुंह इस्लामाबाद की तरफ है, इस्लाम की तरफ नहीं है। और सारे मदरसों को झोंक रहे हैं इस सारे मसले में, और फैटफ के मामलात और खराब करने ये जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं जनाब अली कश्मीर पर उन्होंने किया। आपने कश्मीर कमेटी में कितनी दफा रहे हैं, क्या काम किया है? आपने खाक काम किया है, सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक गाड़ी रहे और बंगलो रहे और आप कश्मीर कमेटी के रहे। इमरान खान ने इक़वाम मुत्तहिदा में जिस तरह कश्मीर का केस लड़ा है वो अपनी मिसाल आप है, सारी दुनिया में लड़ा जा रहा है। और जिस तरह इस मराहल से इस वक्त पाकिस्तान को अंदर से खतरे हैं, जिस तरह पाकिस्तान को अंदर से डिस्टेबल करने की इंटरनेशनल साजिश है, उसका ये लोग हिस्सा बने हैं। और ये कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि अरबों रुपए के जलसे वैसे नहीं होते, इसके पीछे भी हाथ होते हैं दस्ताने पहने हुए जो इस मुल्क को डिस्टेबल करना चाहते हैं। जब तक इस मुल्क की अजीम फौज मौजूद है, इंशाअल्लाह ताला इनकी तकरीरें होंगी और ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ऊंची निगाह से भी नहीं देख सकते। शेख साहब, ये आपने दस्तानों का जिक्र किया है, इत्तलात भी मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन भी है, एविडेंस भी हैं। एक मगरबी मुल्क है जो कि बहुत बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है लेकिन सब कुछ वहीं पे हो रहा है, और एक बिरदर मुल्क है। ये दो मुल्कों के रवाबित हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन भी हैं, जानते भी हैं। तो फिर उन मुल्कों के साथ बात क्यों नहीं की जाती कि जनाब ये आप क्यों इस तरह की हरकतें फरमा रहे हैं, दाखिली मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं? अल्लाह अच्छा करेगा, मेरे लेवल पे ये बात नहीं करनी चाहिए। आपको ये फॉरेन ऑफिस और शाह साहब से बात करनी चाहिए। मैं इंटीरियर में आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो दस्ताने पहने हुए हाथ और वो जो इन पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको समझाया जाए कानून और आइन के दायरे में। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि ये लोग जो इमरान खान को नीचा करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से ये खुद नीचे होंगे। नवाज शरीफ और दीगर जो मतलूब अफराद हैं उनको वापस लाना है, वो तो वजारत दाखिला ने करना है शेख साहब काम, तो उस पर क्या करेंगे आप? इंशाअल्लाह आज मैंने मीटिंग की है। देखें, मैंने आज नवाज शरीफ साहब को कहा जो वो कह रहे हैं वो उनको उनके लिए गले का सियासत के लिए अजाब बन जाएगा और उसके लिए एक भारी कीमत देनी पड़ेगी। मैंने नवाज शरीफ साहब से कहा कि इनफ इज इनफ, आप रेड लाइन क्रॉस ना करें, बहुत कर लिया आपने रेड लाइन क्रॉस। और यहां से इनके मोहतरमा ने, इनकी साहबजादी ने, इनको मोहतरमा ने हुकूमत से निकालने में भी रोल अदा किया और फंसाने में भी रोल अदा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के अंदर से बेहतरी की फजा पैदा होगी। आप देखेंगे इस जनवरी के महीने में बेहतरी की फजा पैदा होगी।
کچھ لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ سے یا پی ٹی آئی سے؟ میرے سے تو نہیں کیا، میں ایسی آپ کو جھوٹ بولوں، ابھی تو 8 ہی گھنٹے ہوئے ہیں مجھے، 6 بجے ہیں، 4 ہی گھنٹے ہوئے ہیں مجھے ٹیک اوور کیے، اور رابطے جو ہیں، رابطے میں لوگ ہیں، اور یہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ رابطے میں لوگ ہیں۔ کتنے ہیں، کہاں کہاں کے ہیں، کون کون ہے، اس کا مجھے ابھی نہیں پتا، ابھی رابطے میں لوگ ہیں لیکن میرے رابطے میں نہیں۔ جی چوہدری صاحب، میں جھوٹی بات نہیں کر سکتا پروگرام کی ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، بریفنگ آپ کو ہو گئی ہے کہ 9 بریفنگ مجھے ہوئی ہے آج، لیکن چوہدری صاحب گرفتار ہوئے ہیں، مسئلہ ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ آواز نہیں آ رہی۔ 9 کے قریب جو خود کش حملہ آور پاکستان نے پکڑے ہیں ایجنسیوں نے، اور ایک افغانی افسر بھی پکڑا ہے، اور ابھی بہت سارے جو ہے وہ ان کا پیچھا ہو رہا ہے، اور کئی جو ہمارے تعلقات خراب کر رہے تھے یو اے سے اور کئیوں سے، ان کو بھی پکڑا ہے پاکستان میں۔ لیکن یہ پاکستان کے اوپر ایک طرف سے باہر سے اور ایک طرف سے اندر سے پاکستان کو سینڈوچ کرنے کے لیے سارے ایجنٹ جو ہے نا وہ دم دلاتے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں کافی بہتری آئی، کیچپ بھی لگا کے یہ قوم ان کے ساتھ وہ کرے گی، کیچپ لگا کے یہ سینڈوچ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، جو بات آپ کہہ سکتے ہیں ایز اے سینئر اینکر، میں وہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میری ایک حساس ذمہ داری ہے۔ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے جو رابطے نکل رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ملک دشمن طاقتوں سے نکل رہے ہیں، اور فارن آفس اس پہ عنقریب ایک بریفنگ جاری کرنے والا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ناکام ہوں گے، اور جنوری کے مہینے میں بہتر نتیجے نکلیں گے۔ جب ان کی 15-20 فروری کی تاریخ آنی ہے، اس سے پہلے نتیجے نکلیں گے۔ بریک کے بعد باتیں جناب، مزید گفتگو۔